میری سالس ہے عالم تیرا پروان، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عالم تیرا پروانہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ پنجابی بولنے والے، اردو بولنے والے، پشتو بولنے والے، بلوچی بولنے والے مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارا موضوع کنٹینیو، آج یہ تیسرا سلسلہ ہے جس میں ہم انشاءاللہ جانوروں کے عشق رسول کے بارے میں مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جانوروں کا عشق رسول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جانور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا کرتے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں با ادب با ذوق بیٹھ جائیے، توجہ کے ساتھ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید کی برکتیں ہم نے حاصل کی ہیں، نعت شریف بھی سننی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ایک دھوم مچی ہوئی ہے، ساری دنیا سے عاشقان رسول سوئے حرم سوئے مدینہ رواں دواں ہیں، اپنا رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، کوئی حج کی تیاریوں کے لیے فارم جمع کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ،
آئیے وہ کلام سنتے ہیں کہ جس میں حاضری مدینہ کا تذکرہ ہے. ہو سکے تو عشق رسول میں ڈوب کر کلام سنیے تاکہ مل کر ہم بھی مدینے کی یادوں میں کھو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. پھر مجھے مدینے میں دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر. خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر. سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے. سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو. شکریہ شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے. آقا شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے. مجھ نکمے کو مدینے میں بلایا تم نے یا رسول اللہ. مجھ نکمے کو مدینے میں بلایا تم نے. ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے. میری گندی آنکھوں کو
جس نگاہوں کو شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ہم سب کے مقدر میں وہ دن بار بار آئے، ہم جھوم کر کہیں دیکھ لو مقدر پھر آج مسکرایا، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ یاد رکھیے، جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اپنی طرف سے، اپنی کوششوں سے، اپنے ارادوں سے کوئی نہیں جاتا۔ جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ رب کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے۔ جو سفر پر جا رہے ہیں ان کا سفر قبول فرمائے، ان کی اس حاضری کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اے جانے والو، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت میں ضرور پیش کرنا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، موضوع ہے جانوروں کا عشق رسول۔ گزشتہ 2 سلسلوں سے ہم اسی موضوع پر مدنی پھول لے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار وہ ہے، جانور بھی اپنی فریاد پیش کریں، اپنے مسائل عرض کریں، اور میرے آقا ان کی بھی داد رسی فرمائیں۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شکاری گزرا۔ اس نے ایک ہرن کا شکار کیا ہوا تھا۔ اس ہرن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ ہرن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، اس شکاری سے کہیے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اس وقت بھوکے اور پیاسے ہیں، آقا اس سے کہیے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ ذرا سوچئے، ماں ماں ہوتی ہے۔ اس ہرن کو اپنی رہائی کی فکر نہیں تھی، عرض کر سکتی تھی یا رسول اللہ مجھے چھڑوا دیجئے، مگر اس عالم میں بھی اس ہرن کو اپنے بچوں کا خیال ہے۔ ماں جانوروں کی بھی ہو، اسے بھی پیار ہوتا ہے۔ ہماری ماؤں کو ہم سے بڑا پیار ہے۔ اپنی ماؤں کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، کبھی انہیں ناراض نہ کیجئے۔ یاد رہے شب برات کی آمد آج سلسلے میں انشاءاللہ ہم کچھ شب برات کے بارے میں بھی سنیں گے، لیکن شب برات جہاں کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے، وہاں جو چند بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے، ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ یہ ہرن گویا ہمیں درس دے رہی ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس شکاری سے کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانے دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، خلاصہ ہے حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو واپس نہ آئی تو تمہاری گارنٹی کیا ہے؟ واپس نہ آئی تو؟ اب اس ہرن نے جو بات کی بڑی سوچنے والی بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر لعنت فرماتا ہے جو آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ آقا اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر لعنت فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے۔ یہ 2 ایگزامپلز، یہ 2 مثالیں اس نے پیش کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شکاری سے فرمایا، اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گی۔ آج تک زمین و آسمان نے، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا منظر دیکھا ہو کہ کوئی جانور شکاری سے چھٹ جائے اور تھوڑی دیر بعد آ کر خود گویا شکار ہو جائے۔ قدرت نے، آسمان و زمین نے یہ منظر دیکھا، اللہ کی شان دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی ہرنی جو ہے وہ کشا چلی آ رہی ہے اور گویا شکاری کے پاس آ کر اپنے آپ کو پھر سرنڈر کر دیتی ہے، پھر پیش کر دیتی ہے۔ اب یہ حسین واقعہ تو ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزات کا اس میں ظہور ہے۔ ہرنی کا بات کرنا، میرے آقا کا سمجھنا، پھر نبی پاک کا بات کرنا، وہ ہرنی کا سمجھنا، پیارے آقا کا کہنا کہ واپس آ جائے گی، اس کا واپس آ جانا، یہ بہت خوبصورت واقعہ۔ مگر مزید خوبصورتی اس واقعے میں یہ پیدا ہو گئی کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے،
اور فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کی امت پر مہربان ہے۔ اور فرمایا جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن رب ارشاد فرماتا ہے تمہاری امت تم پر لوٹا دوں گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس ایک واقعے میں یعنی اگر آج ہم پورا سلسلہ کچھ اور بیان نہ کریں، اسی واقعے کے مدنی پھولوں کو لے کے چلتے رہے، کتنے درس ہیں، معجزات بھی ہیں، ہمارے لیے ہدایت کے درس کے مدنی پھول بھی ہیں۔ یعنی جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سننا ہے، آلویز ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، پورا درود پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے زبان دی ہے، زیادہ درود پڑھیں۔ اور پھر جب بھی نماز پڑھیں جلدی نہ مچائیں، دعا مانگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ کمال دیکھے رب کا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی سے مانگتا ہے، ایک بار مانگے، دو بار مانگے، ہمارے پاس کوئی بار بار آیا ہمیں اچھا نہیں لگتا، یار کتنی بار مانگو گے، کتنی بار بات کرو گے، مگر رب کی شان دیکھیں، جو جتنا مانگتا ہے رب کو اتنا پسند آتا ہے۔ رب کی رضا اس کے لیے ہے جو زیادہ دعا مانگے، اور یہاں غضب فرما رہا ہے کہ جو نماز پڑھ کے دعا نہ مانگے۔ تو نماز پڑھیں، قبولیت دعا کا وقت ہے، خوب دل لگا کر دعا مانگے۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیو، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پنجابی میں بھی کوئی واقعہ سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانوروں کا عشق کیسا تھا، وہ کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا کرتے۔ جی حضور کی فرماؤ گے تسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مشکات شریف دی روایت عرض کردا۔ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک عاشق حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم دی سرزمین تے ایک جنگ وچ تشریف لے گئے تھے۔ اچانک اپنے لشکر تو اور اپنے اسلامی لشکر تو وہ جدا ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، تیزی نال وہ آگے دا سفر اختیار کر رہے سن اکیلے۔ اچانک جنگل چو سامنے ایک شیر نمودار ہویا، لیکن اے عاشق رسول نبی کریم علیہ السلام دے غلامان چلے بھائی شیر دا واقعہ بھی آ گیا جی جناب۔ تے انہاں اس شیر بلند آواز نال آکھیا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ۔ مدنی چینل دے ناظرین واسطے ایک نوی گل ہے کہ شیر دی کنیت جڑی ہے ابو حارث ہے۔ شیر دی بھی کنیت ہوندی ہے؟ جی جی اچھا، ابو حارث تمام شیراں دی ہوندی ہے، اس شیر دی تھی نہیں، عموماً جڑا نا شیر ابو حارث اچھا آکھیا ویندا ہے۔ تے انہاں ارشاد فرمایا کہ یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ۔ مولا دا معنی آقا بھی ہوندا اور غلام بھی ہوندا، لیکن اتنے سی غلام دا معنی کرساں۔ اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دا غلام ہاں۔ جدن عاشق رسول دی زبان چو شیر سنیا تو شیر اپنی دم ہلیندا ہلیندا او دے کول آ کے کھلو گیا، اور اگے اگے او غلامہ آر خادمہ آر اگے اگے ہو لیا، اور او عاشق رسول جڑے آئے حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پیچھے پیچھے انہاں سفر اختیار کیتا، اور بالآخر وہ اپنے لشکر نال جا ملے۔ اور پھر گویا ان کی حفاظت کی شیر نے۔ جی شیر نے نقصان پہنچانے والا درندہ جو ہے جب اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ میرے مولا رسول اللہ ہیں، یعنی ایک طرف اب یہ نیا موڑ لیا ہے اس سلسلے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانوروں کا عشق رسول تو ہم سن رہے ہیں، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیں کہ میں اپنے آقا کا غلام ہوں تو سبحان اللہ، اب وہ شیر گویا دم ہلاتا ہوا انہی کی چاکری کر رہا ہے۔ کوئی پرندوں کا بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام بہقی، ابو نعیم اور دیگر محدثین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کی تھی، روایت کافی طویل ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کردہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ قضائے حاجت کرنے تو بعد آپ نے نالین شریف یعنی جوتے شریف منگوائے، تے نبی کریم علیہ السلام جدن اپنا موزہ شریف آپ نے مقدس قدمہ وچ پایا، حالی پہلا موزہ جڑا قدمہ وچ پایا تے اتنے وچ ایک پرندہ آیا، او دوجا جڑا موزہ او لے کے پرواز کر گیا، بلندی تے ون کے اس موزے تھلے سٹ دیتا، او موزہ تھلے تشریف لایا، اچانک اس چو ایک کالا جا سپ نکلیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدن اپنی اے اعزاز مندی ویکھی، یعنی اللہ تعالیٰ دی قدرت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کر رہی ہے کہ کسی طریقے نال بظاہر بھی انہوں کوئی اذیت نہ ہوئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اے اعزاز مندی تکی
تو ارشاد فرمایا اے یو عزت اور تکریم ہے جس نال اللہ تعالیٰ میں اعزاز عطا کیا فرمایا۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں میں اردو میں تھوڑا خلاصہ اس واقعے کا بیان کر دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے موزے مبارک اپنے پیروں کو اس موزوں کو پیروں کے ساتھ مس کرنے کا شرف عطا فرما رہے تھے۔ ایک موزہ مبارک آپ نے پہن لیا، جب دوسرا پہننے لگے ایک پرندہ آیا اور وہ موزہ اٹھا کے چلا گیا۔ اب بظاہر تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو تکلیف ہے کہ بھائی ایک شخص اگر کوئی چیز اپنی استعمال کر رہا ہو کوئی لے کے چلا جائے، مگر جب اس پرندے نے اوپر جا کر اس موزے کو الٹا کیا تو اس سے کالا سانپ گرا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح میری حفاظت فرماتا ہے اور عزت و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو یہ یعنی پرندوں کا بھی پیار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ کی جراب مبارک جو اٹھا کر لے جانا، پیارے آقا کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بہت اچھا بھی آپ پڑھتے ہیں، قربان اس اکرام کے صدقے اس انعام کے، سبحان اللہ۔ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم تمہاری ہوا، دو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پر جاب رحمت کی ہے جاری ہوا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا، اور نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری جانا ہو۔ امام عشق و محبت کا وہ جو عشق آپ نے جس والہانہ انداز میں مدینہ منورہ کے کتوں کے لیے، سگان مدینہ کے لیے اپنے عشق کا اظہار اس کلام کے مقطع میں کیا، اے کاش وہ وارفتگی وہ دیوانگی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا، پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا، سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا کر
ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ واہ۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ کال سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاج صاحب میں محمد نوید اختاری سردار آباد تو فیصل آباد گل کرنے ہاں۔ حاج صاحب تہاڈا سلسلہ بیٹھ کے ویکھنے ہاں تے بہت پیارا سلسلہ تہاڈا۔ حاج صاحب ماشاءاللہ تہاڈی زیارت کر کے دل مدینہ مدینہ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا۔ حاج صاحب میں ایک منقبت سننی تھی، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں مدینہ میرا خواہش یہ ہے ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، اگر یہ خواہش پورا کر دیں تو آپ کا مہربانی ہوگی۔ سائیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، بے حساب مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہے، میں جدہ سے بول رہا ہوں۔ میری فرمائش ہے کہ اسد بھائی یہ نعت سنا دے، حسن و جمال مصطفیٰ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ آپ کی فرمائش پہنچ گئی ہے جی۔ ایک اور کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام رئیس احمد ہے، ہم سعودی عرب خمیس مسجد آباد سے بول رہے ہیں۔ اعلیت کی ناصری سننا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، برائے کرم مہربانی ہوگی سنا دیجیے نعت۔ جی آپ کی فرمائش سمجھ نہیں آئی ہمیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، جی انشاءاللہ۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام راجہ مطلوب ہے، میں یو کے سے بول رہا ہوں۔ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں محمود بھائی۔ اچھا ایک دو کال کہہ رہے ہیں اور لے لیں، چلے بھائی اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق الطاری باب المدینہ السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ بہت اچھا ہے، کافی معلومات سیکھنے کو ملتی ہے۔ سب عرض یہ کرنی تھی کہ کیا جانوروں کا عشق رسول اور جو ہمارا عشق رسول ہے کیا یہ دونوں برابر ہے؟ ہمارا عشق رسول ہم محفلوں کو کر کے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، تو جانور اپنا عشق رسول کیسے اظہار کرتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے، امتی ہونے کی حیثیت سے انسان کی، مسلمان کی جو ویلیو ہے، جو قدر ہے، وہ جانور سے تو زیادہ ہے۔ مگر وہ انسان جو اپنے دل میں عشق رسول نہیں رکھتا، محبت رسول نہیں رکھتا، ادب رسول نہیں رکھتا، تو پھر تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اب جانور اپنے عشق کا اظہار کیسے کرے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی حکم مان رہا ہے، کوئی آپ کے فراق میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، کوئی اپنی جان دے رہا ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ ایک عاشق رسول امتی کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، جہاں یاد مدینہ ہونی چاہیے، عشق رسول میں آنکھیں بہنی چاہیے، وہاں ساتھ ساتھ پریکٹیکلی بھی ہمیں عشق رسول کا دامن تھامنا چاہیے۔ نعرے بڑے لگاتے ہوں اور نہ چہرہ عاشقان رسول والا، نہ لباس سنتوں والا، نہ کردار سنتوں والا، تو پھر یہ کیسا عشق ہے؟ ایک شاعر لکھتا ہے نا، بڑا چوٹ کرنے والا شعر ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ تو عشق جو ہے یہ واقعی امیر علیہ سنت کا شعر ہے، یہ عشق جو ہے نظر آنا چاہیے، پریکٹیکلی بھی نظر آنا چاہیے، کاش صرف زبانی دعوے نہ کریں۔ اچھا سوال تھا آپ کا، اگلی کال دیجیے گا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد منیر اختاری نیپال سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ عشق کرنا تو انسان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ذوی العقول ہوتا ہے، تو عشق کرنے کی صفت انسان میں پائی جاتی ہے، تو جانور
غیر ذویل العقول ہوتا ہے تو اس کے اندر عشق کی صفت کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں آپ نے کر لیا پڑھے لکھوں والا سوال، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اب یہ تو جانوروں کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ یہ عشق رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو احد پہاڑ دیکھ کر ہلنے لگ جائے، اور اگر عشق کی بات کرے تو وہ حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جانور تو ابھی بھی ہلتا جلتا حیات رکھتا ہے، یہ تو پتھر کی بات ہو رہی ہے، پہاڑ کی بات ہو رہی ہے، اور پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور علماء اس حدیث کے تحت بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ جب پتھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرے اور وہ جنت میں چلا جائے تو امتی عشق کرے تو کیسے جہنم میں جائے گا۔ آج بھی اگر کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں بڑی کسی جانور کی آؤ بھگت کرے، اس کی ٹریننگ کرے، اسے محبت دے، تو کچھ عرصے بعد وہ جانور بھی اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ بٹ اٹس ٹیک ٹائم، بہت ٹائم لگتا ہے، بڑے بڑے سال نکال دیتے ہیں لوگ۔ مگر یہ کیسے جانور ہوتے تھے جو ایک بار دیکھتے تھے، بلکہ دیکھتے نہیں تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتے تھے۔ ابھی شیر کا واقعہ سنا، جب اس نے سنا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لیا کہ میں آقا کا غلام ہوں، تو شیر دم ہلانے لگ گیا۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، واقعات بھی سننے، مگر پہلے محمود بھائی کے پاس چلتے ہیں، کافی سارے کلاموں کی فرمائش ہے، کچھ اشعار سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ٹاپک کو بھی لے کے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے، آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے، یا وہ چور بنا کے ہے، یا وہ چور بنا کے ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی۔ امام اہل سنت کے اشعار جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں بس رکتا نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کیسے اپنے آپ کو روکے۔ اب یہ جو شعر ہے، میں نہیں سمجھتا کسی نعت گو شاعر نے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہ والا محاورہ کسی نعت میں استعمال کیا ہو۔ لک اٹ، ایسا فیل ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہے امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے کہ حضور ہمیں بھی شامل کر لیں۔ اب آپ یہ کہاں سے کہاں ملایا ہے، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اب یہاں کتنی پیاری مثال ہے، دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایمان کو بچاؤ، طرح طرح کے ڈاکو لٹیرے ایمان کی گھاؤ میں ہیں، لوگوں کے ایمان برباد کر دیتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت یہ محاورہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ چور جو ہوتا ہے وہ کمال ہوتا ہے نا، آنکھ سے کاجل کیسے چرا سکتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن یہ ایک محاورہ ہے کہ اتنے شاطر چور ہیں، ایسے چور ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، ایسے بلا کے چور ہیں۔ اور ان چوروں نے کیا کیا ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے، جو تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہارے پاس عشق رسول کی دولت ہے، اس نے تیری گٹھڑی تاک لی ہے۔ اب اس عالم میں تم سونے کی بات کر رہے ہو، غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ یعنی اس پورے کلام میں اعلیٰ حضرت نے ایمان، عشق رسول، اس کی کوئی بات نہیں کی الفاظ کے اندر، مگر سارے اشارے وہی ہیں۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ وہ بات کہیں بھی نہیں اور سب کچھ کہہ گئے۔ کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت، یہ دوبارہ شعر پڑھیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے،
آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آؤ چور بلا کے ہیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلے کالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن گئے، سونا پاس ہے سونا بن گئے، سونا زہر گئے اٹھ پیارے، سونا زہر گئے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، شاعری کی دنیا میں اگر گولڈن اشعار، جو گولڈن کپلٹس ہیں ان کی بات ہوگی، شاہکار اشعار کی بات ہوگی، تو امام عشق و محبت کا یہ شعر ہر بار لکھا جائے گا۔ اب آپ ذرا اس کو اردو میں اگر جو لکھنا جانتے غور کیجئے، سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سین واو نون الف، یہ فن ہے یعنی اس شاعری کا، لیکن میں ایزی الفاظ میں سمجھاؤں کہ آپ سین واو نون الف تینوں بار لکھیں ایک ہی جیسا ہے، مگر تینوں بار اس کا معنی الگ، اس کا مفہوم الگ، اس کی جگہ پر اس کو فٹ کرنا۔ سونا بن ہے، ایک جنگل سنسان ہے، سونا پاس ہے، تمہارے پاس سونا ہے ایمان کا، تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، اور اب ایسی حالت میں سونا، اب یہ وہ والا سونا ہے جو نیند ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، یعنی اب یہ پوری جو کلام ہے نا، یہ کسی جاگنے والے کو یا تو سونے سے بچانا ہے یا جو سو گیا ہے اس کو جگانا ہے۔ بظاہر کوئی دور سے پڑھنے لگے یار یہ تو لگتا ہے کسی کو جگاتے ہوئے لکھا گیا ہے، یا کوئی سونے والا ہے اس کو سونے نہیں دینا ہے، مگر یہ پورا کلام محور ہے، یہ گھوم رہا ہے ایک مومن کے گرد کہ دیکھو ڈاکوؤں سے، ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنا، شیطان کی چالوں سے بچنا، کہیں ایسے موقع پر غفلت کی نیند میں مت سو جانا کہ ایمان برباد ہو جائے۔ ایک سونا بن ہے، ایک سنسان جنگل ہے، تمہارے پاس سونا ہے، اور ایسی حالت میں سونا زہر ہے، اور پھر ایسی حالت میں تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ ارے اس موقع پر جاگا جاتا ہے، اپنے مال کو بچایا جاتا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سچ بتاؤں، امام اہل سنت سے محبت کرنے کے لیے صرف آپ کے اشعار ہی سمجھ آنے لگ جائے نا، وہی آپ سے پیار کرنے کے لیے کافی ہے۔ علماء آپ کے فتوے جانیں، آپ کی تحقیق جانیں، آپ کی کتابیں جانیں، اگر ہم سادہ سے لوگ اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنے لگ جائے نا تو امام عشق و محبت سے پیار ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں، جانوروں کا عشق رسول بھی سن رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی کا دیدار بھی کرائیں گے جہاں ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا، ایک ایسا واقعہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بکری کے تھن پر ہاتھ لگائے کہ جو دودھ نہیں دیتی تھی، تھن سوکھ چکے تھے، مگر جب ہاتھ لگائے اس بکری کا کیا عالم بنا، اس نے دودھ دیا تو کتنا دودھ دیا اور کب تک دودھ دیا، کچھ دیر بعد آپ کو بتائیں گے۔ جی حضور، پہلے یہ بتائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانور، یہ جو سواری کے جانور تھے وہ کتنے تھے، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ زرقانی شریف میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آپ کے پاس 7 گھوڑے، 5 خچر، 3 گدھے اور 2 اونٹنیاں تھیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوقت وفات بھی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں یہ جانور موجود تھے، بلکہ بعض میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایہ پیش کیے جاتے تھے، بعض کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خرید فرمایا اور بعض دوسروں کو عطا فرمایا۔ بوقت وفات جو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواریاں تھیں، ان کے نام بھی یہاں لکھیں۔ ایک گھوڑا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں تھا جس کا نام ہے لحیف۔ ایک سفید خچر تھا، میول، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں جس کا نام تھا دلدل۔
اور ایک عربی گدھا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں تھا، جس کا نام عفیر تھا، اور ایک اونٹنی جو مشہور و معروف اونٹنی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھی، اس کا نام قصوہ تھا، اور یہ اونٹنی وہی ہے جس کو بوقت ہجرت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا تھا، اور اسی اونٹنی پر آپ نے ہجرت فرمائی، اور اسی اونٹنی کے پشت پر آپ نے وہ تاریخی خطبہ حجت الوداع کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانور۔ ماشاءاللہ، وہ اونٹنی نے ہجرت کا سفر کیا، اور ہم بھی آپ کو ہجرت کے سفر ہی کی طرف لے چلیں گے، مگر تھوڑی دیر بعد لیے چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے نا۔ اچھا، میں یہ ایک بات بتاؤں کہ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بڑے پڑے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جانور پر سوار ہو جاتے اس کی عمر جو ہے وہیں رک جاتی، اب وہ پوری زندگی بوڑھا نہ ہوتا تھا، یعنی آل دا وے، یعنی وہ جانور جو ہے اس کی گویا عمر پر بریک لگ جاتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا، جتنی عمر میں میرے آقا نے اس پر گویا سواری فرمائی، اب وہ جانور ویسا ہی جوان رہتا ساری زندگی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس کس کمال کی بات کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس کس معجزے کی بات کریں، آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام اختر رضا اختاری تے میں گجرا والے فون کر رہے ہیں، جڑا پلوانا دا شہر مشہور ہے، تے اس ٹائم میں اپنے اہل خانہ سمیت عالم تیرا پروانہ سنن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تے بار بار اس پروگرام نو دیکھدے ہویا دل چ دعا نکلدی ہے کہ یا اللہ تیرا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ مدنی چینل دے ذریعے سانو ایسی علم حاصل ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑی بڑی مہربانی، تسی سانو کال کیتا اور ہمیں یہ ہمیں حوصلہ افزائی بھی کی۔ آپ بھی کچھ پنجابی کال آ گئی ہے تو پنجابی وچ ہی کوئی واقعہ سنا دو، کوئی جانورہ دے عشق رسول والا۔ سرکار اسلام دی ایک اونٹنی دا واقعہ کتاب وچ ملدا ہے، جڑے پیارے آقا اسلام علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدی محبت دا اندازہ لگایا جا سکدا ہے۔ اس اونٹنی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک دفعہ عرض کیتی، اپنا حال بیان کیتا جڑے واقعات اس دے نال پیش آمدے نے، اور اس کتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم عرض کر رہے ہیں، او دے وچ انہیں بھی عرض کیتا کہ یا رسول اللہ جس ٹائم میں چرنے واسطے جانی ہاں تے جڑے خون خار جانور ہوندے نے او باقاعدہ میرا رستہ چھوڑ دیندے نے، اور وہ کہندے نے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی ہے، اس واسطے تیرے واسطے اسی راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ اے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کر رہی ہے، اور دوسری یہی اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ایدی محبت کی نہیں زیادہ سی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری وصال ہویا تے اے اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد آپ دے غم وچ وفات پا گئے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور وفات پا گئی۔ کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک عشق کا انداز تھا، فراق رسول میں کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسے کیسے یعنی میرے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے جانور، کچھ اور بیان کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں کا عشق رسول، اس میں وہ ان کا ایک مدنی پھول بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں پر وہ اس واقعے کے اندر واقعی بہت واضح نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں کی جو محبت تھی، اور آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف اشارہ کر دینا یا جو حکم کر دینا، جانور بھی اس کے خلاف نہ کرتے تھے۔ ایک امتی کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اپنے گھوڑے کو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے سے پہلے اس کو فرمایا کہ سجدے کی جگہ اس کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ یہاں سے ہلنا نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو وہاں کھڑا کیا، پوری نماز آپ نے ادا فرمائی، اور اس گھوڑے نے اپنے کسی اس کو ہلایا تک نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس گھوڑے کو اپنے لیے سترہ بنا دیا۔ تو یہاں پر ایک امتی کو بھی سبق ملتا ہے کہ جانور اس کو جب اشارہ ہو جاتا ہے، حکم ملتا ہے، تو وہ سترہ بن جاتا ہے۔ کتنی نماز کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے، ایسا اسٹینڈ سٹل ہو گیا کہ پیارے آقا نے نماز ادا کر لی اور وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ پھر یہ نماز بھی کون سی نماز تھی؟ ایک امتی کی نماز کیسی ہوگی، ایک نبی کی نماز کیسی ہوگی۔ یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کاش ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ان کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعات سنتے جا رہے ہیں، عشق رسول جو ہے وہ دل میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ابو لہب کا بیٹا لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عیب لگایا کرتا، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ اس پر اپنی طرف سے ایک درندہ مسلط فرما۔ میرے آقا نے دعا فرمائی اس کے لیے،
بس وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کے ارادے سے نکلا اور راستے میں ایک جگہ ٹھہرا. اب اس کو یہ خوف تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی دعا کی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. بڑا ڈرا ہوا تھا. قافلے والوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ گھبراؤ، بلکہ اس کو سراؤنڈ کرنے کے لیے، اس کو سیف کرنے کے لیے اس کے ارد گرد جو ہے سامان بھی رکھ دیا، مگر وہ ڈرتا رہا. اور قافلے والوں نے دیکھا کہ اچانک ایک شیر آیا اور آ کر ابو لہب کے بیٹے لہب کو وہ لے کر چلا گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں پھر وہ بات کیسے پوری نہ ہوگی. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈر کو کون کون کیسے مانتا ہے اور کس طرح مانتا ہے. حبیب فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے چو چرا عمل کرنا چاہیے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات ہوئی تھی ہجرت رسول کی، قصوہ اٹھنے کی بات ہوئی. یہ سفر جاری ہوا تھا اور یہ سلسلہ آپ نے مدنی چینل پر بھی دیکھا، ہجرت رسول اللہ کی. میرے آقا اس سفر کے دوران دو واقعات آپ سنیں گے. ایک واقعہ تو آپ کو اسی مقام سے اس کے کچھ مناظر دکھائیں گے، پھر اسی سفر کے دوران ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا. اس میں بھی ایک جانور نے میرے آقا کا حکم مانا، اور ایسا مانا کہ وہ بڑا امیزنگ ہے. بڑی عجیب بات ہے، کبھی گھوڑا ایسا کام نہیں کرتا مگر نبی پاک کا حکم تھا، اس گھوڑے نے وہ کام بھی کر دکھایا. کیا کر دکھایا وہ بھی بتاتے ہیں. پہلے چلتے ہیں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقام جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا، اس بکری نے دودھ دینا شروع کیا. اس واقعے کو وہیں کی فضاؤں میں کچھ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم جا رہے ہیں وادی قدیت کی طرف. یہ وہ وادی ہے جہاں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے تھے اور میرے آقا وہاں تشریف لے گئے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت یہ ایریا جو ہے یہ سینڈ اسٹارم ایریا ہے، یعنی بورڈ آیا تھا ابھی کہ یہاں ریت کے طوفان چل سکتے ہیں. تو جو گاڑی کے ڈرائیو کرنے والے ہیں ان کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس دوران، کیونکہ چونکہ ریگستانی ایریا ہے تو کچھ علاقوں میں ریت کے طوفان چلتے ہیں. تو ابھی بورڈ آیا ہے تو اللہ خیر کرے. بعض اوقات ایسے روڈ پہ بہت زیادہ ریت اڑتی ہے جو ڈرائیونگ میں مشکل بھی پیدا کر سکتی ہے. تو یہ بعض اوقات اس طرح کی رہنمائی ہوتی ہے. داڑھی شریف کی نیت کر لیں. آج اتنی مبارک جگہ آئے تو میرے آقا کا گزر ہوا ہے یہاں پر، سبحان اللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، صحرا کی ہوا، اس میں ریت کے ذرات بھی ہوتے ہیں اور ایک عجیب سی اس کی یوں سمجھ لیجئے بھینی بھینی مہک ہوتی ہے. اور اگر یہ صحرا عرب کا ہو، سبحان اللہ، تو پھر اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. یہ مٹی بھی اچھی لگنے لگتی ہے. اور آج جس مقام پر ہم ہیں، بڑی تمنا تھی اس مقام پر آنے کی. بڑے عرصے سے تلاش کیا ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے، اور پھر یہاں کے کچھ مقامی عربیوں سے اس مقام کو معلوم کیا. وادی قدیت کے قریب سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ خیمے تھے. بڑی مشکلوں کے بعد یہ جگہ ہمیں پتہ چلی ہے، اور یہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں نے پتھر لگا کر اس جگہ کو نومینی بھی کیا ہے، نشاندہی بھی کی ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے ہوا کرتے تھے. میرے آقا کا یہاں آنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے چرچے کا باعث بن گیا. اس زمانے میں جنوں نے یہ خبر پہنچائی تھی، اور آج رہتی دنیا میں عاشقان رسول سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں. کیا قسمت تھی ان کی کہ ان کے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف فرمائے. وہ مبارک اور نورانی چہرہ دیکھنا ہمیں بھی نصیب فرمائے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے، نہ وضو کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے. پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو، اور نماز بھی پڑھنی ہے، اور ہماری گاڑیاں اب نہ جانے کب آتی ہیں. بہرحال یہ یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو ایک سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا. کہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے، کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحرا میں، اس مقام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں. ایک بکری تھی جو سوکھے تھن والی تھی،
مگر اس بکری نے دودھ دیا، اتنا دودھ دیا میرے آقا نے نوش فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے برتن بھر گئے، اور پھر اس بکری نے اتنا دودھ دیا، روایتوں میں آتا ہے 17 یا 18 سال تک وہ بکری لگاتار دودھ دیتی رہی، بلکہ ایک ایسا بھی سال آیا جب سارے جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا، مگر وہ بکری اس سال بھی دودھ دیتی رہی۔ آخر ہاتھ کس کے لگے تھے، کرم نوازی کس نے فرمائی تھی؟ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جانوروں کا عشق رسول، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہیں۔ اسی سفر کے دوران ایک گھوڑے کا واقعہ بھی ہوا تھا ہجرت کے سفر میں، آئیے وہ واقعہ جو ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے سنتے ہیں۔ جی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک آپ کا پیچھا کرنے لگا، آپ نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی تو اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے عرض کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے، میں آپ کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ واہ، زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اب ذرا یہ دیکھیے، زمین کا بھی حکم ماننا اور وہ گھوڑے کا بھی پاؤں سمیت باقاعدہ اندر گویا داخل ہو جانا۔ اس موضوع سے متعلق ہم مدنی پھول سن رہے ہیں۔ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے سلسلے میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کیا کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر۔ اس سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک عادت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے شامل کرتے ہیں جس کا موضوع ہے، جس کا نام ہے سیگمنٹ کا ایک نظر اپنے آپ پر۔ اخلاق ہو اچھے، میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ایسی غلطی جو عموماً شب براءت میں کی جاتی ہے، بلکہ یوں کریں گے کہ ہم 2 مسٹیکس کو ڈسکس کریں گے شب براءت کی، چونکہ آمد ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ ایک تو یہ کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان قبرستان کو جاتے ہیں، شب براءت کی جو رات ہے، مبارک رات ہے، شب ہے، اس میں قبرستان کو جانا چاہیے، مگر قبرستان جانے کا جو حکم ہے یا جو سنت ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ آخرت کی یاد آئے، اپنی موت کی یاد آئے، بندہ قبروں کو دیکھ کر توبہ استغفار کرے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ قبرستان میں ایک میلے کا سما ہوتا ہے، شب برات کو بھی، بلکہ جب کسی مردے کو دفنانے جاتے ہیں، ایسا عجیب و غریب بعض اوقات منظر ہوتا ہے جب کسی تدفین میں جانا ہو کہ 4-6 اسلامی بھائی جو پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھنا ہے یا تدفین کرنی ہے، وہ تو قریب کھڑے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوں گے، باقی پیچھے تو ایسا لگتا ہے کوئی کاروباری میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جناب ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، ان کو تدفین کرنے تو بیٹھو ادھر بیٹھو، اب ان کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ تھرموس نکالے چائے والی بھی شروع کر دیں۔ یعنی اب یہ سوچیں، اچھا پھر کوئی قبر کے اوپر بیٹھا ہوگا، کوئی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہوگا، ذرا غور کریں، آس پاس قبریں کوئی پیغام دے رہی ہیں آپ کو، اور آپ یہاں بھی غافل ہیں۔ وہی تو اعلیٰ حضرت والی بات ہے نا کہ تو نے نیند نکالی ہے، تیری متھی نے ڈالی ہے، یعنی یہاں آ کر بھی غفلت۔ قبرستان جا کر تو یعنی روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ پہلے جب کسی کا جنازہ ہوتا نا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے، سارے ہی لوگ رو رہے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایسا نہیں کہ میت کے مرنے پر رو رہے ہوتے تھے، اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی قبر کو یاد کر کے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی قبر کا تذکرہ ہوتا یا کسی کی تدفین میں جاتے، زاروں کے تار روتے، اپنی قبر کو یاد کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ حشر کے، جہنم کے تذکرے پر اتنی آنسو نہیں بہاتے، آپ قبر کی جب تذکرہ ہوتا ہے خوب روتے ہیں؟ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، اگر یہ آسانی سے گزر گئی، بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیابی ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، اور ہمارا حال قبرستان میں کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ شب برات، کیونکہ سب نے حاضری دینی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلا ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جناب ان ٹھیلوں پر بھی بعض اوقات میوزک چل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون چل رہی ہیں، وہاں جا کر جو ہلا گلا مچ رہا ہے، ذرا غور کیجیے۔ قبرستان کے جانے کے آداب کیا ہیں؟ وہاں بھی کچھ پڑھنا ہے، آداب ہیں، کس راستے پر چلنا ہے، کس پر نہیں چلنا۔ لیکن جو ایک نظر اپنے آپ پر میں ہم نے آج جس غلطی کو، جس بہت بڑی مسٹیک کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اگر قبرستان جانا ہے تو سر جھکائے، تسبیح ہاتھ میں لیے، اے کاش آنکھوں میں آنسو ہو، استغفار کریں، دعا کریں، اور پھر واپس آ جائیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں غفلت کا شکار ہو رہا ہوں تو واپس آ جائیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی مسٹیک جو کہ ناجائز و حرام ہے، اور وہ شب برات میں، بالخصوص ہمارے وطن میں، پتہ نہیں اور کنٹریز میں ہے کہ نہیں، لیکن وہ ہے آتش بازی، پٹاخے چھوڑنا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اتنی مبارک رات،
اتنی سیکرٹ نائٹ ہے، اتنی مبارک رات ہے، اور اس میں لوگ جناب ان خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، ہزاروں ہزار لاکھوں روپے ضائع بھی کر رہے ہیں، کسی کی نیند اور کسی کی عبادت ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور پھر اس میں کتنے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ہر شب برات صبح اخبار میں یہ بھی خبر آتی ہے کہ آتش بازی کی وجہ سے فلاں زخمی ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، سجدے کرنے کی رات آپ کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رات خوب عبادت میں گزاریں گے، اور اگر قبرستان اس بار بھی بلکہ جب بھی جائیں گے انشاءاللہ ادب و احترام اور باوقار انداز میں، سنجیدہ انداز میں وہاں جائیں گے، فضول باتیں کرنے نہیں۔ وہاں جا کر کاروبار کی بات کرنا، اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی؟ وہاں جائیں، اپنی قبر کو یاد کریں، دعائیں کریں، درود پڑھیں، ان قبر والوں کو ثواب پہنچائیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پر